الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے لے کر آپ کے پیر و مرشد کے پاس جا کے مرید بننے تک کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے. آج غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بننے کے بعد کیا حالات پیش آئے، آج اس کو بیان کیا جائے گا. جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید بن گئے، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بننے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کعبۃ اللہ لے گئے، مکہ مکرمہ میں لے گئے. مکہ مکرمہ پہنچ کر خواجہ عثمان ہارونی اپنے خاص مرید کامل غریب نواز سے فرماتے ہیں کہ بیٹا تم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے رہو، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کعبۃ اللہ کے سامنے بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیر و مرشد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، میں نے اپنے مرید معین الدین کو اپنا فیض عطا کیا، اپنا مرید بنایا، خلیفہ بنایا. جو حضور نے مجھے حصہ عطا کیا تھا وہ حصہ میں نے اس مرید کو دے دیا ہے. جو کچھ میں محنت کر سکتا تھا میں نے اپنے مرید پر وہ ساری محنت کر دی ہے. مولا میرے اس مرید کو قبول فرما لے. کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا میرے مرید کو قبول فرما لے. ابھی یہاں دعا ختم نہیں ہوئی، کعبۃ اللہ سے آواز آتی ہے. کعبۃ اللہ کہتا ہے کہ اے عثمان ہارونی، رب ذوالجلال نے تمہارے مرید معین الدین کو قبول فرما لیا ہے. تمہارے مرید کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، تمہاری محنت کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. جو کچھ تم نے انہیں عطا کیا، جس منزل تک تم پہنچانا چاہتے تھے، اللہ نے انہیں وہ منزل عطا فرما دی ہے. تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کی بارگاہ سے، کعبۃ اللہ سے آپ کو یہ سند مل گئی. یہ کعبۃ اللہ نے کہہ دیا کہ اے معین الدین، اللہ نے تمہیں قبول فرما لیا. اب آپ نے ارادہ کیا کہ مکہ میں چند دن گزارے. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ میں آپ قیام فرماتے ہیں. ایک دن کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھ کر صحن میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے کہ ذکر کے دوران آپ پر اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہونے لگے. آپ پر جب خدا کے انوار اترنے لگے، جب اللہ کی تجلیات آپ کے اوپر اتری، آپ پر نیند کا غلبہ ہوا. نیند کا جب غلبہ ہوا، خالق کائنات نے فرمایا کہ اے معین الدین حسن، آج ہم تم سے اتنا خوش ہو گئے ہیں کہ تم ہم سے جو مانگتے ہو مانگ لو، ہم تمہیں عطا کرنے کو تیار ہے. اللہ کو اتنا راضی کر دیا تھا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی محنت سے، پیر و مرشد کی محنت سے آپ نے اللہ کو اتنا راضی کر دیا، اتنا اللہ کو خوش کر دیا کہ بارگاہ خداوندی سے غریب نواز کو یہ حکم ملتا ہے کہ اے معین الدین،
تمہاری عبادت، تمہاری محنت ہم نے قبول کر لی اور ہم راضی ہو گئے، اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ہم سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، ہم تمہیں عطا کرنے کو تیار ہے۔ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کیا مانگتے ہیں؟ غریب نواز نے اپنے لیے کوئی دنیاوی نعمت نہیں مانگی، اپنے لیے کوئی آخرت کی نعمت نہیں مانگی، اپنے لیے جنت کو نہیں مانگا، اپنے لیے دنیا میں کوئی اللہ کی بہت بڑی انعام کو نہیں مانگا۔ آپ نے کیا کہا؟ اے مالک و مولا، مجھے ایسے پتا چلتا ہے کہ میرے بہت سارے مرید بنیں گے، مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سارے میرے عاشق ہوں گے، میرے چاہنے والے ہوں گے، وہ آئیں گے اور آ کر ساری زندگی میری محبت میں، میرے عشق میں وہ گزاریں گے، میرے تعلیمات پر عمل کریں گے۔ غریب نواز نے فرمایا کہ مولا، تجھ سے بس اتنا مانگتا ہوں کہ جو میرا سچا عاشق ہوگا، جو میری تعلیمات پر عمل کرے گا، جو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، مولا ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان تمام کی بخشش فرما دے، ان تمام کی مغفرت فرما دے، مولا انہیں جنت عطا فرما۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدین کو اور اپنے آپ کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ سے جنت ان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے کہ اے حسن، اے معین الدین، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں جو تمہارا مرید ہوگا، تمہارے مریدوں کا مرید ہوگا، تمہارے عاشقوں کا عاشق ہوگا، تمہارے غلاموں کا غلام ہوگا، تمہاری تعلیم پر عمل کرنے والا ہوگا، تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہوگا، ہم ان تمام لوگوں کو گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے، ان تمام کی مغفرت اور بخشش فرمائیں گے، انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کریں گے، انہیں نیک راستہ بتائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے سے ان کے چاہنے والوں کو اور ان کے مریدین کو کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے جو سچا غریب نواز کا عاشق ہو۔ سچا غریب نواز کا عاشق کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرے، جو غریب نواز کے طریقے پر عمل کرے، جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور ان سے دل سے سچی محبت رکھے، سچی عقیدت رکھے۔ ایسے بندے کے لیے غریب نواز اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ مولا ایسے سچے عاشق کو، ایسے سچے بندے کو مولا موت سے پہلے اسے گناہوں سے پاک کر کے اس کو جنتی بنانا، بعد میں موت عطا فرمانا۔ یہ سچے بندے کے لیے ہے، سچے عاشق غریب نواز کے لیے ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کعبۃ اللہ میں چند دن تک قیام کیا اور یہاں سے پھر آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ چلو ہم اب اللہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو آپ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، جب حضور کی سنہری جالیوں کو دیکھتے ہیں تو ادب سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، آپ تڑپ جاتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ آؤ بیٹا حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہو، سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر سب سے پہلے سلام عرض کرنا۔ غریب نواز سرکار آقا کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ۔ جب یہ سلام غریب نواز نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، ابھی سلام ختم ہونا تھا، حضور کی قبر مبارک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائق بر و بحر۔ حضور نے غریب نواز نے جیسی سلام کیا، آپ کے سلام کا جواب اپنی قبر مبارک سے عطا فرمایا۔ یہ جواب حضور کا آیا۔ آقا علیہ السلام کے پردہ کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ جب غریب نواز حضور کے بارگاہ میں پہنچے تھے، جب اس وقت میں 562 ہجری تھی، آقا علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے 600 سال کے بعد 600 سال کے بعد غریب نواز حضور کی بارگاہ میں پہنچے تھے، اور جب سلام کر رہے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ حضور علیہ السلام
اپنی قبر مبارک میں آج بھی اپنے ہر امتی کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں. لیکن سلام کرنے والا جو بندہ ہے وہ سچا عاشق حضور کا ہو جائے، اس کے دل میں حضور کی سچی محبت پیدا ہو جائے، وہ سچے دل سے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جہاں پر بھی رہے وہ سلام پیش کرے تو حضور اس کا جواب عطا فرماتے ہیں. جس حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، عام دنوں میں اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا کہ فرشتے تمہارے درود و سلام لا کر میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور فلاں بندہ فلاں بستی میں رہنے والا، فلاں شہر میں رہنے والا، اس نے آپ پر اتنی مرتبہ درود پڑھا، اتنی مرتبہ سلام پڑھا، وہ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں. پھر حضور نے کہا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اس وقت میں میرا کوئی امتی جب مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو کوئی فرشتہ میرے پاس وہ درود و سلام لے کر نہیں آتا، بلکہ میں خود اس درود و سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خود اس کو سنتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جس دن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جسمانی طور پر پردہ فرما گئے، اس دن سے لے کر قیامت تک جو کوئی امتی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جہاں کہیں سے وہ سلام پیش کرے گا، حضور اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور جو کوئی آقا کی بارگاہ میں جا کر کھڑے ہو کر سلام کرے، اگر وہ بندہ بالکل نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور سچا عاشق رسول ہو تو حضور اپنے روزے سے اس کو جواب عطا کرتے ہیں اور وہ جواب سنتا بھی ہے. جواب سننے کے لیے وہ کان چاہیے جو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے کان تھے کہ جنہوں نے سالوں کی محنتیں، سالوں کی نمازیں، سالوں کی تہجد اور روزے رکھ کر اتنی محنت کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنایا تھا کہ حضور نے جب جواب دیا تو حضرت غریب نواز نے سلام کا جواب سنا. اور وہ سلام کا جواب کیا تھا؟ حضور نے صرف وعلیکم السلام نہیں کہا، وعلیکم السلام یا خطب المشائق بر و بحر. اس کا معنی کیا ہے؟ حضور نے یہ فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو اے تمام اولیاء کے سردار، اے تمام اولیاء کے بادشاہ، اے تمام اولیاء کے سلطان. یہ سلطان الہند اور تمام اولیاء کے سردار کا لقب کون عطا کر رہے ہیں؟ حضور عطا کر رہے ہیں. بارگاہ مصطفیٰ سے غریب نواز کو تمام اولیاء کے سردار ہونے کا یہ لقب عطا ہوا. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہ جاؤں، مدینہ منورہ میں ہی رہوں. آپ نے ارادہ کیا. 6 مہینے تک آپ مدینہ منورہ میں رہے. جیسے 6 مہینے گزر گئے، رات کے وقت میں آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے مبارک خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہوئے ہیں. خواب میں حضور کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی. آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ نے بہت ہی ادب سے حضور کے ہاتھ چومے، عرض کیا کہ حضور آپ نے آج مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، حکم فرمائے اس غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اے معین الدین تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم مدینہ سے باہر تمہیں جانا ہے، تمہیں یہاں سے نکلنا ہے اور روئے زمین پر ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے. وہاں پر شرک بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی چاند کو خدا مان رہا ہے، کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی درخت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی مٹی کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی آگ کے آگے سجدہ کر رہا ہے اور کوئی پتھر کے آگے سجدہ کر رہا ہے. انہوں نے لاکھوں ہزاروں چیزوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تمہیں اس سرزمین پر جانا ہے، وہاں سے کفر و شرک کو مٹانا ہے. یہ حضور نے آپ کو حکم عطا فرمایا تھا. یہ حضور کی جانب سے غریب نواز کو یہ حکم تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکلے اور وہاں سے ہندوستان کا سفر کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے بعد حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارادہ کیا کہ اب آپ مدینہ منورہ سے ہندوستان کا سفر کریں گے. اب یہ مدینہ سے لے کر ہندوستان کا جو سفر تھا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا،
یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا. اب آپ تنہا ہیں, کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے, نہ کوئی سواری ہے, نہ کوئی ہوائی جہاز ہے جو مدینہ سے لے کے ہندوستان آ جائے. پیدل سفر کرنا ہے. اب آپ نے حضور کے حکم پر ہاں کہہ دی, اب اپنا سفر شروع کیا. آپ مدینہ منورہ سے نکلے اور وہاں سے سب سے پہلے بغداد آئے. بغداد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور غوث پاک کے درمیان ماموں بھانجے کا رشتہ. غوث پاک آپ کے ماموں ہوتے ہیں اور غریب نواز آپ کے بھانجے ہوتے ہیں. تو آپ نے مدینہ سے سیدھے بغداد کا سفر کیا, اور جب بغداد میں حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ پر پہنچتے ہیں, آپ نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر حضرت غوث پاک مریدین سے کچھ باتیں کر رہے تھے. آپ کی نظر غریب نواز پر پڑی. آپ نے اپنے مریدین سے کہا, اے میرے مریدوں, اس نوجوان کو دیکھو کہ اس کا نام حسن ہے, اور اس بندے کو غریب نواز کا لقب اللہ نے عطا کیا, معین الدین کا لقب حضور نے عطا فرمایا. اس کو غور سے دیکھو, اللہ تعالیٰ ان قریب اس بندے کے ذریعے سے, معین الدین کے ذریعے سے ہزاروں جہنمیوں کو جنتی بنائے گا. یہ نوجوان ہزاروں گمراہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لائے گا. یہ نوجوان ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھائے گا. یہ نوجوان ایسا ہوگا کہ جو کئی سارے جہنمیوں کو جنتی بنائے گا. آپ نے گلے مل کر انہیں اپنے قریب بٹھا دیا, اور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے غوث پاک فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ بیٹا معین الدین اب کہاں کا تم نے سفر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضور, میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں رہوں, مگر حضور نے حکم فرمایا ہے کہ مجھے ہندوستان جانا ہے. میں نے ہندوستان جانے کا حضور کے حکم پر ارادہ کر لیا. اب اسی سفر کے لیے میں سب سے پہلے آپ کے پاس آیا ہوا ہوں, کچھ نصیحت فرمائے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری نصیحت تمہارے لیے اتنی ہے, جب تم ہندوستان کی سرحد پر پہنچو, وہاں پر اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے, اس شیر کی خدمت میں بڑے ادب سے جانا, اور وہاں پر ایک چلہ مکمل کرنا, اور ان سے اجازت لینا, اس کے بعد ہندوستان میں قدم رکھنا. اب یہ جب غریب نواز نے سنا تو آپ نے غوث پاک سے پوچھا کہ حضور, وہ اللہ کا شیر کون ہے کہ جن کا نام آپ اتنے ادب اور احترام سے لے رہے ہیں, اور جن سے آپ محبت فرماتے ہیں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں, اس اللہ کے شیر کا نام سید علی حجویری ہے, جس کو دنیا داتا گنج بخش لاہوری کے نام سے یاد کرتی ہے. اس دور میں جب غریب نواز کا زمانہ 900 سال پہلے, ہندوستان کی جو سرحد تھی وہ لاہور سے شروع ہوتی تھی, تو لاہور سے ہندوستان کی ابتدا ہوتی تھی. غوث پاک نے فرمایا, لاہور کی سرزمین پر وہ اللہ کا شیر داتا گنج بخش سید علی حجویری بیٹھا ہوا ہے. جب تم جاؤ تو سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دینا, ادب اور احترام سے رہنا, اگر وہ اجازت دے دے تو آگے بڑھنا. تو آپ نے یہ بات مان لی اور آپ تیار ہو گئے, اور جب آپ نے یہ ارادہ کیا, غوث پاک سے فرمایا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے, میں بغداد میں چند دن رکنا چاہتا ہوں, چند دن یہاں رہوں گا اور پھر یہاں سے اپنا سفر آگے بڑھاؤں گا. غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو غوث پاک نے اجازت دے دی. آپ نے بغداد میں ایک مسجد میں بیٹھ کر آپ عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک سے ایک نوجوان آتا. وہ نوجوان آ کر حضرت غریب نواز سے فرماتا ہے کہ حضور, میری ایک آرزو ہے, میں آپ کے آگے اپنی آرزو پیش کرتا ہوں, آپ اس کو پورا فرمائے. غریب نواز نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا آرزو ہے؟ اس نوجوان نے کہا, میری آرزو یہ ہے کہ میں آپ کا مرید بن جاؤں, آپ مجھے مرید بنا لیں. غریب نواز نے اب تک کسی کو مرید نہیں بنایا تھا, اور نہ آپ نے مرید بنانے کا ارادہ فرمایا تھا. آپ کے اب تک کوئی مرید نہیں تھے, کسی کو آپ نے بیعت نہیں فرمائی. اب اس نوجوان نے آ کر خواہش اظہار کی کہ آپ مجھے اپنا مرید بنا لیجئے. تو غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچتے رہے کہ نوجوان کو کیا جواب دے. اس نوجوان نے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے, آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو نہ مرید بنایا, نہ میں نے مرید بنانے کا ارادہ کیا, لہٰذا آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ وقت دے دے, چند دن وقت دے دے, میں سوچوں گا,
سوچ کر مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ مرید بنانا ہے یا نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ میرے پاس آئی۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز عشاء پڑھ کر اپنے مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مصلے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں، ذکر میں آپ مصروف تھے کہ دوران ذکر آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ جب نیند کا غلبہ ہوا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اور حضور کے ساتھ کئی سارے صحابہ کرام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو غریب نواز نے جب دیکھا، ادب سے آپ اٹھ گئے اور آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ حضور آپ حکم فرمائے، آپ کے حکم سے میں مدینہ سے بغداد آ چکا ہوں، اب آگے کیا حکم ہے؟ غریب نواز کو حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن، آج جب تم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صبح کے وقت میں ایک نوجوان تمہارے پاس آیا تھا۔ غریب نواز نے فرمایا کہ حضور ہاں، ایک نوجوان آیا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے اس نوجوان کو کیا جواب دیا؟ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو جواب دیا کہ مجھے وقت دو، میں تھوڑا سا سوچوں گا، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ تمہیں مرید بنانا ہے یا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ نوجوان دوبارہ تمہارے پاس آ جائے تو اس نوجوان کو فوراً اپنا مرید بنا لینا۔ تو غریب نواز نے پوچھا کہ حضور وہ نوجوان کون ہے کہ آپ فرما رہے ہیں، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس نوجوان کو اپنا مرید بنا لوں؟ تو غریب نواز کو حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن، وہ جو نوجوان تمہارے پاس آیا تھا وہ خود نہیں آیا تھا، بلکہ اس کو میں نے تمہارے پاس مرید بننے کے لیے بھیجا تھا، حضور نے بھیجا ہوا تھا۔ اب وہ کون تھے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، غریب نواز کے سب سے پہلے مرید اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ نوجوان اگر دوبارہ تمہارے پاس آ جائے، اس کو اپنا مرید بھی بنانا، خلیفہ بھی بنانا، اپنا جبہ بھی پہنانا، اس کو اپنے ساتھ رکھنا، کیونکہ جب تم ہندوستان جاؤ گے تمہاری خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے۔ ہندوستان میں یہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارا خادم بن کر رہے گا، تمہارا غلام بن کر رہے گا۔ اس نوجوان کو تمہاری خدمت کے لیے میں نے تمہارے پاس بھیجا ہوا ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دن گزر گئے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی آئے ہی نہیں۔ اب کتنے دن گزر گئے؟ تقریباً 40 دن گزر گئے۔ 40 دن ہو گئے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز سے ملاقات کے لیے آئے ہی نہیں۔ اور یہاں یہ 40 دنوں میں ہر رات جب غریب نواز عبادت میں بیٹھے ہوئے ہوتے، جب ہر رات آپ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہوتے، دوران ذکر آپ پر نیند کا غلبہ ہوتا اور حضور کی زیارت ہر رات ہوتی۔ 40 راتوں میں ہر رات حضور خواب میں آ کر فرماتے کہ بیٹا حسن، جب قطب الدین آئے تو فوراً اسے مرید بنا لینا، اپنے پاس اس کو رکھنا۔ 40 راتوں میں ہر رات حضور نے آ کر یہ کہا کہ اس نوجوان کو اپنے پاس بلاؤ، اپنے ساتھ رکھو، اپنا خلیفہ بناؤ، اپنا جبہ بنا کے بناؤ، اپنا مرید بناؤ۔ یہ 40 راتوں تک مسلسل آ کر حضور یہ فرماتے رہے۔ تو آپ غور فرمائے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام کتنا بلند ہے، آپ کا درجہ کتنا بلند ہے کہ حضور 40 رات آ کر یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غریب نواز کے حکم فرما رہے ہیں۔ اب یہ جیسی 40 راتیں گزری، آپ دوران ذکر 41ویں رات، 40 پر 1ویں رات آپ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ دوران ذکر آپ پر ایک آواز آتی ہے، غیب کی آواز آتی ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آواز سنی تو کہا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ جو آواز تو آ رہی ہے لیکن کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ کو غیب سے یہ آواز دوبارہ آتی ہے کہ اے حسن، یہ جو آواز ہے تمہارے پیدا کرنے والے رب العالمین کی آواز ہے، تمہارے رب العالمین کی آواز ہے۔ غریب نواز سجدے میں چلے گئے، عرض کیا کہ مولا آج تیرا حکم مجھے آیا ہوا ہے، بتا کہ تیرا حکم کیا ہے، تیرا حکم کیا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے حکم آتا ہے کہ اے حسن، جو قطب الدین بختیار کاکی ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے، میں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے،
میں نے اس کو اپنا دوست بنا دیا ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے، میں نے اس کا نام اپنے محبوب بندوں میں لکھ دیا ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو فوراً اپنے پاس بلا لینا اور اپنا مرید بنانا اور کبھی اپنے سے دور مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مرید بنانے کا حکم دے رہا ہے، غریب نواز کو، اور حضور کو 40 رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریب نواز کو حکم دے رہے ہیں کہ قطب الدین کو اپنا مرید بنا دو۔ کیا مقام تھا ہوگا؟ ابھی نوجوانی کا عالم ہے، نوجوانی کی عمر ہے، تبھی اتنا بلند مقام ہے۔ اب بلند مقام کیسے ملا؟ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ جو مقام ملا، کسی کو ایسے ہی اللہ بلند مقام نہیں عطا کرتا۔ یہ بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ والے اپنی جوانیاں لگا دیتے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ بچپنے میں، آپ کی عمر 5 سال کی تھی، اس عمر میں آپ کے والدین نے ارادہ کیا کہ آپ کو قرآن سکھائے اور کچھ دینی تعلیمات دی۔ تو ایک استاد کو آپ کے مکان پر لایا گیا تاکہ وہ آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائے۔ پہلے دن استاد نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا دیا، اور دوسرے دن سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پڑھانے کے لیے جب استاد نے ان سے کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو استاد نے کہا کہ یہ اعوذ باللہ و بسم اللہ تو ہر بچے کو یاد رہتا ہے، اور یہاں سے جو سورہ بقرہ ہے اور سورہ فاتحہ ہے شاید بچے کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرمانے لگے کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو استاد نے پوچھا جب مشکل نہیں ہے تو آپ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ بڑا آسان ہے، یہ بڑا آسان ہے اور مجھے پڑھنا آتا ہے۔ استاد نے پوچھا ایک مرتبہ آپ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، مسلسل قرآن اتنا پڑھتے ہیں کہ پہلے پارے سے لے کر 14 پارے بغیر دیکھے سنا دیتے ہیں، 14 پارے سنا دیتے ہیں، اور آپ کی عمر تھی صرف 5 سال، اور پہلی مرتبہ آپ پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے نہ کوئی استاد آپ کے مکان پر آئے، نہ آپ کسی استاد کے پاس گئے، نہ کسی مدرسے میں آپ نے داخلہ لیا۔ تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے یہ جو 14 پارے مجھے سنائے، آپ جو 14 پارے کے حافظ بنے، یہ حافظ کیسے بنے؟ یہ کیسے آپ کو یاد تھے؟ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب کبھی فجر کی نماز کے لیے میری والدہ اٹھتی ہے، نماز فجر پڑھ کر ہر دن میری والدہ 14 پارے پہلے پڑھتی ہے اور بعد میں مجھے دودھ پلاتی ہے۔ میری والدہ 14 پاروں کی حافظ تھی، اور صبح اٹھ کر کوئی کام نہیں کرتی تھی، نہ پکاتی تھی، نہ صاف صفائی، کچھ نہیں۔ وہ سب سے پہلے مجھے گود میں لے لیتی اور سورج نکلنے تک وہ 14 پارے ختم کرتی، بعد میں مجھے دودھ پلاتی تھی، اور میں اسی طرح اپنی ماں کی گود میں رہتے ہوئے 14 پارے سنتے سنتے میں اس کا حافظ بن چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جوانی کی عمر میں اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کر دیا تھا کہ انہیں مرید بنانے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے غریب نواز کو، حضور حکم دے رہے ہیں غریب نواز کو انہیں مرید بنانے کے لیے۔ کیسے؟ کہ انہوں نے اپنے ہوش سنبھالنے سے پہلے سے ہی اللہ کی عبادت کو شروع کر دیا تھا۔ بغیر محنت کے، بغیر عبادت کے کوئی بندہ نہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے، نہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، نہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور جب غریب نواز نے انتظار کیا کہ یہ کب آئیں گے، تو 40 دن گزر گئے۔ آپ نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ، جا کر قطب الدین بختیار کاکی کو بلا کر لاؤ، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک شخص جا کر قطب الدین بختیار کاکی کو بلاتا ہے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں اپنے گلے لگاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی آتے ہیں انہیں اپنا مرید بھی بناتے ہیں، اپنا خلیفہ بھی بناتے ہیں، اپنا جبہ بھی انہیں پہنا دیتے ہیں۔ اب جب وہ آپ کے پاس آ گئے، اب اس دن سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی آپ کی خدمت فرمائی، اب آپ ہی کے ساتھ رہے۔ اب یہاں بغداد سے آگے بڑھنا تھا، بغداد سے ہندوستان کا سفر کرنا تھا، تو آپ نے غوث پاک سے اجازت مانگی اور بغداد سے آگے کا سفر شروع کیا۔ اب بغداد سے نکلے اور وہاں سے سیدھے آپ افغانستان پر آئے۔ افغانستان
یہ ہندوستان کے کافی قریب یہ ملک تھا۔ جیسے ہی آپ وہاں پر آئے، افغانستان کا ایک علاقہ تھا کہ جس علاقے سے گزر کر ہندوستان میں داخل ہونا تھا، اس علاقے کا نام سبزہ زار تھا۔ تو غریب نواز اس علاقے میں پہنچے، وہاں دیکھا ایک بہترین خوبصورت سا باغ نظر آیا۔ آپ اس باغ میں داخل ہوئے، داخل ہو کر اس کے ہاؤس کو دیکھا، بڑا حسین خوبصورت ہاؤس تھا، اور وہاں پر کئی قسم کے پھول تھے، پھولوں کے درخت تھے، پھل تھے، اور شام جیسے ہی ہو جاتی، ہوائیں جب چلتی، اس باغ کے پھولوں سے ہوتے ہوئے جب ہوائیں گزرتی، بڑی خوشبو دار ہوائیں، بڑی خوشبو اطراف باغ میں پھیلا کرتی تھی۔ تو سارے لوگ اس باغ کو دیکھنے کے لیے، وہاں کے پھولوں کی خوشبو لینے کے لیے اس مقام پر آیا کرتے تھے۔ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس باغ میں داخل ہو گئے۔ باغ میں داخل ہو کر آپ نے دیکھا کہ باغ کے درمیان میں بڑا خوبصورت سا ہاؤس ہے۔ آپ نے اس ہاؤس سے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد آپ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور قرآن پاک کی تلاوت میں بیٹھ گئے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے شام کا وقت قریب آ گئے۔ جیسے ہی شام کا وقت قریب آیا تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہیں پر بیٹھ کر ابھی اپنی کلام پاک کی تلاوت کو جاری رکھا۔ تمام غلام آ گئے، آ کر غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے کہ حضور وقت ہو چکا ہے، آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو وہاں جتنے خادم تھے باغ کے، ان تمام خادموں نے، غلاموں نے کہا کہ شام کے وقت ہر دن یہاں کا بادشاہ آتا ہے جس کا نام یادگار محمد ہے، بڑا ظالم ہے، جابر ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ میں جب یہاں پر آؤں کوئی شخص مجھے نظر نہ آئے، کوئی انسان نظر نہ آئے، سارا باغ بالکل خالی ہونا چاہیے، اگر کوئی ایک بھی نظر آ گیا تو تمام غلاموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس کا یہ حکم تھا۔ سارے غلام آ گئے، کہا کہ حضور آپ ہم پر رحم فرمائیں، اگر آپ یہاں پر اسی طرح بیٹھے رہیں گے، بادشاہ اگر آ گیا، اس نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں سزا بھی دے گا اور وہ ہمیں ملازمت سے نکال بھی دے گا، ہم بے روزگار ہو جائیں گے، لہٰذا آپ رحم فرمائے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم بس یہاں تھوڑی دیر خاموش رہ جاؤ اور اس درخت کے پیچھے جا کر چھپ جانا، میں یہیں پر بیٹھا رہوں گا، میں جاؤں گا بھی نہیں، اور تمہاری ملازمت بھی نہیں جائے گی، تمہاری نوکری بھی نہیں جائے گی، اور بادشاہ تمہیں سزا بھی نہیں دے گا۔ بس تم جاؤ، ایک درخت کے پیچھے چھپ جاؤ اور بس دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ تمام غلام اور ملازمین گھبرا گئے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آخر کیا ہوگا۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، ان تمام غلاموں کو پتا تھا کہ اگر یہ ظالم اپنے ظلم کرنے پر آ جائے تو یہ کہیں غریب نواز کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ وہ سمجھ رہے تھے اتنے بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، وہ ظالم کبھی ان بزرگ پر کہیں وہ ظلم نہ کر بیٹھے۔ وہ سارے کے سارے پریشان تھے۔ اتنے میں ایک غلام نے آواز لگائی کہ بادشاہ یادگار محمد اب باغ میں داخل ہونے والا ہے، سارے باغ کو چھوڑ کر باہر آ جائے، کوئی باغ میں نہ رہے۔ جب اعلان ہو گیا، اعلان ہوتے ہی تمام غلام کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ جب وہ باغ میں داخل ہوا، اپنے درختوں کو دیکھتا ہوا، وہ گھوم رہا تھا، ٹہلتے ٹہلتے وہ اس مقام پر آ پہنچا جہاں غریب نواز مصلی بچھا کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے اس نے غریب نواز کو دیکھا، وہ جلال میں آ گیا، اور جلال میں آ کر وہ اپنے غلاموں کو ڈانٹنے لگا، چیخنے چلانے لگا، کہا کہ کیا میرا حکم تم سب نے بھلا دیا ہے؟ کیا تم سب کو اس بات کی خبر نہیں کہ جب میں یہاں آؤں کوئی یہاں پر نظر نہ آئے؟ تو یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کون شخص ہے جو میرے باغ میں درمیان میں مصلی بچھا کر بیٹھا ہے اور تم نے اس کو جانے کے لیے بھی نہیں کہا؟ وہ اس طرح چیختے ہوئے چلاتے ہوئے اپنے جلال اور غصے کا اظہار کر رہا تھا کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا اور آپ نے اپنی ایک نظر بھر کر اس کو دیکھا اور مسکرانے لگے۔ جیسے ہی آپ مسکرائے اور آپ نے دیکھا، آپ کے چہرے سے ایک نور نکلا اور وہ نور اس کے دل پر پہنچا، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔
اور جیسے غلام آ کر کہنے لگے کہ حضور آپ نے کیا کر دیا ہے، یہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا بادشاہ ہے، یہ بے ہوش ہو گیا ہے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے کی طرح دوبارہ سے فرما دے، اس کا جو بھی گناہ ہو آپ اس کو درگزر فرمائیں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے غلاموں سے کہا تم نے اسی کے تعلق سے کہا تھا کہ یہ ظالم ہے، یہ سزا دینے والا ہے، دیکھو میرے رب کی شان کیا ہے، یہاں ہماری نگاہیں اٹھی، یہ ظالم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جیسے آپ نے یہ منظر تمام خادموں نے دیکھا، معافی مانگی اور غریب نواز سے کہا کہ حضور کچھ بھی کرے آپ اس کو فوراً پہلے کی طرح ہوش میں لے کر آئے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، میں نے جس حوض سے وضو کیا اس حوض کا پانی لے کر آؤ۔ جب اس حوض کا پانی لا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے چند چھینٹے جب اس کے چہرے پر مارے وہ دوبارہ ہوش میں آ گیا۔ جب ہوش میں آیا اپنی آنکھ بھر کر کے غریب نواز کے چہرے کو دیکھا، قدموں میں گر کر توبہ کرنے لگ گیا، آپ کے پیروں پر آ گیا اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے اس کو اپنے گلے سے لگایا، اپنا مرید بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا۔ اس بادشاہ نے اپنے جتنے خزانے تھے وہ سارے خزانے لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیے، کہا کہ حضور یہ سارے خزانے آپ کے ہیں، یہ درہم، یہ دینار، سونا، چاندی، یہ سب کچھ آپ کا ہے، لیکن اللہ والوں کو کیا مال کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ایک اشارے پر اللہ تعالیٰ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، ان کے ایک اشارے پر پتھر سونا بن جاتا ہے، انہیں خزانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ غریب نواز نے اس بادشاہ کے سارے خزانے لے لیے اور جتنے اس شہر کے مسکین اور یتیم تھے سارے مسکینوں یتیموں کو بلایا اور سب نے خزانے کو تقسیم فرما دیا۔ اور جب آپ اس مقام پر رہ رہے تھے چند دن آپ نے اس جگہ کا قیام فرمایا اور جتنے لوگ وہاں پر گمراہ تھے اور جتنے گناہگار تھے چند مہینوں میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان تمام کو اپنی نظروں سے تہجد کا پابند بنا دیا تھا۔ اب جو بادشاہ تھا جس کی ساری راتیں عیاشی میں گزرتی تھی، جس کی راتیں شراب میں گزرتی تھی، جس کی راتیں اللہ کی نافرمانی میں گزرتی تھی، غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی ایک نظر کا اثر ایسے ہوا کہ وہ چند دنوں میں آپ کی صحبت میں رہ کر اللہ کا ولی بن گیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ آپ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا اور خلیفہ بنا کر اس کو سارے شہر کی ذمہ داری عطا فرمائی، لوگوں کی عبادت کی ذمہ داری عطا فرمائی، اور پھر آپ نے اس سے وعدہ لیا کہ کبھی دوبارہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آپ غور فرمائیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی جب ہندوستان میں آئے اور ہندوستان کی سرزمین کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر طرف صرف کفر اور شرک کے سوا کچھ اور نہیں تھا، سوائے کفر کے، سوائے شرک کے، بت پرستی کے اس زمانے میں اور کوئی دوسری چیز ہوتی نہیں تھی۔ جہاں نظر ڈالتے بت نظر آتے، جہاں نظر ڈالتے کوئی درختوں کو سجدہ کرنے والا ہوتا، کوئی سورج کو سجدہ کرنے والا ہوتا، کوئی چاند کو سجدہ کرنے والا ہوتا، ہر چھوٹی چیز کو ہزاروں لاکھوں خدا بنا کر یہاں پر کافر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مگر حضور علیہ السلام کا حکم تھا، آپ نے یہاں افغانستان سے سفر آگے بڑھایا اور وہاں سے سیدھے لاہور آئے۔ یہ لاہور وہ شہر تھا کہ ہندوستان کی سرحد تھی، یہاں سے ہندوستان میں داخل ہونا تھا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی جیسے لاہور آتے ہیں آپ کو غوث پاک کی بات یاد آ گئی۔ غوث پاک نے نصیحت فرمائی تھی کہ جیسے ہی لاہور میں قدم رکھو دادا گنج بخش علی حجویری ان کے مزار پر حاضری دینا اور وہاں 40 دن کا چلہ کرنا، اگر وہ اجازت دے دے تو ہندوستان میں داخل ہونا۔ تو حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی آپ سیدھے آتے ہیں اور آ کر داتا گنج بخش علی حجویری کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اور یہ داتا گنج بخش کون ہے؟ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی سال پہلے کے ولی کامل ہے۔ ایک دن غوث پاک کے سامنے داتا گنج بخش کا ذکر کیا گیا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں داتا گنج بخش سید علی حجویری یہ وہ ولی کامل ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید بن جاتا۔ اللہ اکبر! غوث پاک کون ہے کہ خدمی حاضا علی رغبت کل ولی اللہ، کہ جنہوں نے یہ حکم فرمایا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے،
وہ غوث پاک فرماتے ہیں میرے زمانے میں داتا گنج بخش سید علی حجویری ہوتے تو میں ان کا مرید بن جاتا۔ یہ مقام ہے حضرت سید علی حجویری لاہوری کا۔ تو یہاں پر غریب نواز آتے ہیں، ان کے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں اور 40 دنوں تک مسلسل داتا گنج بخش کے مزار کے پاس بیٹھ کر آپ چلہ مکمل کرتے ہیں۔ 40 دن مسلسل حاضری دیتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور جیسے ہی 40 دن مکمل ہوئے تو آپ نے آ کر داتا گنج بخش سے فرمایا کہ حضور میں نے 40 دن کا چلہ مکمل کر دیا، اب آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ 40 دن ہو گئے، آپ میرے سینے کو اپنے فیض سے بھر دیجئے، آپ میرے سینے کو اپنی روحانیت سے بھر دیجئے، آپ میرے سینے کو اپنے تمام تر طاقتوں سے خوبیوں سے بھر دیجئے، اپنا فیض مجھے عطا کیجئے، اپنی برکت مجھے عطا فرمائیے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی مزار سے کوئی آواز نہیں آتی۔ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے سوچا کہ شاید میری حاضری قبول نہیں ہوئی، شاید میرا یہاں آنا داتا گنج بخش کو شاید پسند نہیں آیا، اسی لیے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ تو حضرت غریب نواز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ سوچ کر رونے لگے کہ میری حاضری قبول نہیں ہوئی ہے۔ یہاں آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مزار اقدس سے آواز آئی کہ بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی کہ 40 دن کا چلہ مکمل ہو گیا ہے، اب اپنے سینے کو آپ اپنی روحانیت سے بھر دیجئے، لیکن آپ سے کوئی آواز نہیں آئی، آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں نے سمجھا شاید آپ ناراض ہے، شاید میری حاضری قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش مزار اقدس سے فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن تمہاری حاضری میں نے پہلے ہی دن قبول فرما لی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ہر فجر کے بعد تم میرے مزار پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہو۔ ہر فجر کے بعد غریب نواز کی عادت تھی داتا گنج بخش کے مزار پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ نے اتنی پیاری آواز آپ کو عطا فرمائی تھی کہ جو کوئی آپ کے قرآن پڑھنے کو سنتا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا، جو کوئی آپ کی آواز کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتا، جو کوئی بندہ چلنے والا ہوتا تو بیٹھ جاتا، جو بیٹھا ہوا ہوتا وہ کھو جاتا، گم ہو جاتا، دنیا بھول جاتا۔ اللہ نے ایسی پیاری آواز عطا فرمائی تھی۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تم چلے جاؤ گے تو تمہاری آواز سننے کا مجھے موقع نہیں ملے گا، میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے جاؤ، اسی لیے میں نے تمہیں اجازت نہیں دی۔ اسی لیے پہلی مرتبہ جب تم نے پکارا، جب مجھ سے مانگا کہ مجھے ولایت کی سند عطا فرمائے، ہندوستان میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائے، میرے دل کو اپنی روحانیت سے بھر دے، اپنی نورانیت سے بھر دے، تو جب میں نے اسی لیے جواب نہیں دیا کہ اگر جواب دے دوں تو تم چلے جاؤ گے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ہر فجر کے بعد تمہاری آواز کو سنوں، تمہاری تلاوت کو سنوں۔ ہر ولی اپنے آنے والے کو دیکھتے ہیں، ہر بزرگ اپنے آنے والے کو وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا یہاں پر کیوں آ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا پڑھنا کیا ہے، وہ کیسے پڑھ رہا ہے، ہر ولی کو اس بات کی خبر ہوتی ہے۔ تو جب کبھی کسی اللہ والوں کے مزار اقدس پر جائیں تو وہاں کھڑے ہو کر سب سے پہلے قرآن پڑھے، جو بھی یاد ہو، جتنے سورے یاد ہو، سورہ فاتحہ یاد ہو وہی سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھے، سورہ اخلاص قل اللہ یاد ہو وہی سورہ 40 مرتبہ پڑھے، اگر درود پاک یاد ہو وہی 100 مرتبہ پڑھے۔ ہر ولی کو یہ سنائی دیتا ہے کہ زیارت کو آنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ ہم صرف گئے، ہاتھ باندھ لیے، واپس آ گئے تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، وہاں جا کر درود پاک پڑھنا چاہیے، اور جتنا ہم پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ مولا جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب یہاں اس ولی کی روح کو پہنچا دے، یہ کہہ کر آنا ہے۔ یہ طریقہ ہے زیارت کا۔ جس بارگاہ میں زیارت کو جائیں، وضو کر کے بارگاہ کے پاس کھڑے ہو کر ہم تلاوت کر کے قرآن کی یا درود کی وہ سب کچھ پڑھ کر ہمیں یہ کہنا ہے کہ اس کا ثواب مولا اس ولی کی روح کو پہنچائے، یہ کہہ کر ہمیں وہاں سے نکلنا ہے۔
تو غریب نواز نے بھی یہی کیا. آپ نے 40 دن تک مسلسل مزار اقدس کے پاس کھڑے ہو کر آپ پڑھتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, ذکر کرتے رہے, وظائف پڑھتے رہے. 40 دن مکمل ہو گئے, یہاں اجازت مل گئی. جیسی اجازت ملی آپ لاہور سے سیدھے پانی پت آئے, پانی پت سے سفر کرتے ہوئے دہلی آئے, اور دہلی سے آپ نے سفر کیا اور عرض کیا کہ حضور میں ہندوستان آ گیا ہوں, یہاں پر کئی سارے شہر ہیں, میں کس شہر میں جاؤں, کس شہر کو اپنا مقام بناؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن, اب ہندوستان میں جس سرزمین پر سب سے زیادہ کفر و شرک ہو رہا ہے اس سرزمین پر تمہیں جانا ہے. وہ زمین کون سی تھی؟ وہ اجمیر کی سرزمین تھی. اجمیر یہ وہ سرزمین تھی کہ سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت جو کی جانے والی تھی وہ اجمیر کی سرزمین پر تھی. سب سے زیادہ جو لوگ پتھروں کو مانتے تھے وہ اجمیر کی سرزمین تھی. قدم قدم پر ایک بت خانہ نظر آتا تھا, قدم قدم پر آپ کو ایک شرک کرنے والا نظر آتا تھا. اسی لیے حضور نے فرمایا سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ کفر و شرک اور گناہ ہونے والی جگہ یہ اجمیر ہے, تم سیدھے اجمیر چلے جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اب غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر کی سرزمین پر آپ تشریف لاتے ہیں. اب اجمیر آنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا حالات پیش آئے انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ جمعہ کیا جائے گا. محترم سامعین اکرام, غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کا ایک حصہ رہ گیا کہ اجمیر کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد کیا ہوا. انشاءاللہ آگے کے حالات تو آئندہ جمعہ ذکر ہوں گے, لیکن آج ایک اہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو رجب کا مہینہ ہے اس مہینے کا تعلق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب یہ جاننا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق ہے کون. حضرت امام حسین کے فرزند حضرت امام زین العابدین, امام زین العابدین کے فرزند حضرت امام باقر, امام باقر کے فرزند حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے حضرت غریب نواز بھی ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت غوث پاک بھی ہے. تمام اولیاء کا سلسلہ جو ہوا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سارے اولیاء کا سلسلہ آگے بڑھا. اب یہ جو اس مہینے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی دلائی جاتی ہے, یہ کیا ہے اور یہ کیوں دلائی جاتی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے, یہ جاننا ہر ایک کو بہت ضروری ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رجب کی 15 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا, آپ وفات پا گئے. تو اسی لیے اس مہینے میں آپ کے انتقال کی, آپ کے عرس کی تاریخ ہے 15 رجب. آپ کی اسی تاریخ کی مناسبت سے ہم آپ کے نام سے فاتحہ خوانی دلائی جاتی ہے. اب یہ جو فاتحہ کیسی ہے, جیسے کہ کسی بھی ولی کے نام سے ہم فاتحہ خوانی دلائے. 6 رجب کو حضرت غریب نواز کے چھٹی کے نام سے فاتحہ خوانی دلائی جاتی ہے. 11 شریف کی 11ویں کے مہینے میں جیسے فاتحہ دلائی جاتی ہے, اسی طرح رجب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے. اب یہ طریقہ جاننا ہے کہ اس فاتحہ کا طریقہ کیا ہے, کیا عام فاتحہ کی طرح ہی ہے یا اس فاتحہ کا کوئی الگ طریقہ ہے. تو آپ غور کریں کہ یہ جو فاتحہ کا طریقہ آج جو ہمارے گھروں میں چل رہا ہے کہ اس فاتحہ کے لیے مٹی کے برتن ہی بنانا اور اس فاتحہ میں کھیر پوریاں ہی بنانا اور اس فاتحہ میں گوشت نہیں بنانا اور ایک دسترخوان بچھانا, اس کو نہیں اٹھانا, کھانا باہر لے کر نہیں جانا, اسی کمرے میں جا کر کھانا, یہ سب کچھ جہالت ہے. قرآن حدیث میں کہیں اس کا حکم نہیں. یہ سب کچھ جہالت ہے. لکڑہارے کی کہانی پڑھنا جہالت ہے. کئی کتابیں تمام اولیاء کی, کئی سارے جو اولیاء کی زندگی پر ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء, بہت بڑی کتاب, مستند کتاب ہے. تو ایسی کتابیں تاریخ الاولیاء, میں نے کئی کتابوں کو پڑھا تاکہ دیکھوں کہ کیا کوئی الگ طریقہ ہے. کسی کتاب میں وہ طریقہ جو ہم مناتے ہیں اس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں, کسی کتاب میں نہیں. اور کئی ساری حدیثیں پڑھی, شاید وہاں مل جائے, وہاں پر بھی نہیں ملا. تو تمام احادیث اولیاء کی سیرت کی کتابیں سب پڑھنے کے بعد, کئی سارے علماء سے مشورہ کرنے کے بعد سب نے یہی کہا کہ یہ جو آج ہمارے گھروں میں
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو ہم کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے، گمراہی ہے۔ یہ گمراہی ہے کہ آپ گوشت کھا کر نہیں جانا، بتائیے کہاں پر ہے؟ اگر کوئی یہ کر رہے ہیں، کوئی دلیل لائے، کوئی قرآن کی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ آپ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کرے تو آپ گوشت نہیں کھانا، گوشت نہیں پکانا ہے، گوشت کھائے تو پھر اندر داخل نہیں ہونا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا باتیں ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ نے کہا جو چیزیں میں نے حلال کی ہے، میری حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام مت کہو، جو میں نے حرام کہا ہے اس کو حلال مت کہو۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کر رکھی ہے ان چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں اس میں نہیں بنانا۔ اور ایسی جہالت کہ کوئی اگر رشتہ دار نہیں آئے اور اس چیز کو باہر نہیں نکالتے، کہتے ہیں کہ نہیں باہر نہیں نکالنا ہے، اسی کمرے میں جا کر کھانا ہے، اور مٹی کے برتن میں ہی باہر نکالیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، گوشت پکائیں گے تو کیا پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ اب آپ یہ باتیں کہاں سے آئی؟ اگر پوچھیں کہ یہ تم نے سکھایا کس نے؟ کیا کسی عالم نے کہا، کسی مفتی نے کہا، کسی فاضل نے کہا، کسی حافظ نے کہا، کیا کسی مولوی نے کہا؟ کہتے ہیں نہیں، ہماری دادی ایسا کرتے تھے، ہماری نانی کرتے تھے، یہ ہمارے خاندان سے ہے۔ کیا شریعت، کیا دادی اور نانی کہنے کا نام شریعت ہے یا قرآن حدیث کہنے کا نام شریعت ہے؟ قرآن اور حدیث کی بات کو ماننا شریعت ہے یا خاندان سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس سلسلے کو ماننے کا نام شریعت ہے؟ پہلے بہت زیادہ جہالت تھی، علماء نہیں تھے، جس کو 10-15 سورے آ جاتے وہ امام بن جاتے تھے، جس کو کچھ چند مسائل آ جاتے آپ انہیں مصلی پر کھڑا کر دیتے تھے۔ تو ایک جہالت کا زمانہ پچھلے دور میں چلا، جب علماء نہیں، علم نہیں تھا، تب وہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ اب علم آ چکا ہے، علماء ہے، حفاظ ہے، فضلاء کرام ہے، مفتیان کرام ہے، اب علم عام ہو رہا ہے، اور جب علم عام ہو رہا ہے اس وقت میں ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا چیز قرآن اور حدیث کرنے کی اجازت دیتی ہے اور کیا چیز قرآن اور حدیث کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن اور حدیث میں 100 سے زائد مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں نماز کا ذکر فرمایا، 100 سے زائد مرتبہ۔ یہاں نماز چھوٹتی ہے، نماز چھوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا، یہاں امام جعفر صادق کے کندھوں میں گوشت پکانے سے ڈر ہو جاتا کہ پتہ نہیں کیا تکلیف آ جائے، کیا پریشانی آ جائے گی، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا۔ اب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے گوشت بنایا تھا، بیٹا مر گیا، وہ گوشت بنایا تھا، وہاں فلاں چیز ایکسیڈنٹ ہو گئی، یہاں گوشت بنایا تھا، ہمارے گھر میں یہ بیماری آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی جہالت ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ پر ایمان کمزور ہے، حضور کی باتوں پر ایمان کمزور ہے، یہ جہالت کی باتوں پر ایمان آ گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جس کا قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اور ایک جہالت یہ بھی ہے، جو خواتین ناپاک ہو ان خواتین کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے، اور فاتحہ کی کوئی چیز چھینے نہیں دیتے، اور ان کے ہاتھ سے کچھ پکاتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ نیاز ہے امام جعفر صادق کی، تمہیں آنا نہیں ہے، جاؤ، قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی ناپاک خاتون کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے، کسی چیز کو چھونے نہیں دیتے۔ اسلام کا کیا حکم ہے؟ کہیں پر اللہ رسول نے نہیں یہ کہا کہ جو خاتون ناپاک ہو وہ کندے کی فاتحہ میں نہیں آنا، وہ نہیں پکانا۔ اس کا ذکر قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ وہ خاتون چاہے تو بالکل اس فاتحہ خوانی میں وہ شامل بھی ہو سکتی ہے، وہ پکا بھی سکتی ہے، وہ کھا بھی سکتی ہے، فاتحہ کے وقت بیٹھ بھی سکتی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور ہم پوچھتے بھی نہیں جا کر کسی سے معلوم کرے کہ ہمارے گھر میں طریقہ ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے، اور صبح میں ہی کرنا غلط ہے، اور صبح میں کرنا اور وہ شام تک دسترخوان رہنا، صبح سے شام تک لوگوں کو کھلانا کہاں پر ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے۔ پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے عام فاتحہ خوانی ہے اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی ہے۔ جیسے آپ 11ویں کے وقت میں گھر میں جگہ نہ ہو باہر ڈیرا ڈال کر کھلاتے ہیں، اسی طرح آپ کنڈوں کی فاتحہ میں باہر ڈیرا ڈالیں، آپ وہاں پر ڈالیں، لوگوں کو وہاں پر کھلائے۔ کوئی رشتہ دار نہیں آ رہے ہیں انہیں آپ توشہ دے کر بھیجے۔ اس طرح اگر کسی کی طاقت نہیں ہے،
آپ صرف ایک پیالہ پانی اور تھوڑی سی شکر رکھ کر بھی دلائیں گے تو بھی کنڈے کی فاتحہ ہو جائے گی۔ رات بھر جو 3 دن سے تکلیف اٹھاتے ہیں پوریاں بنانے کے لیے، کھیر بنانے کے لیے، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، جو تکلیف آپ کھیر پوریاں بنانے میں لگاتے ہیں وہی تکلیف نماز پڑھنے میں لگائیں۔ جو تکلیف یہاں اٹھاتے ہیں کہ یہ بنانا ہے، گھر صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، یہ 8 دن سے پیچھے جو لگ جاتے ہیں، یہ جو تکلیف ہے یہی تکلیف تہجد پڑھنے میں لگاؤ، یہ تکلیف نفل روزے رجب کے روزے رکھنے میں لگاؤ، یہی تکلیف آپ 5 وقتہ نماز کے لیے فجر میں ٹھنڈی رات کے وقت میں اٹھ کر آپ وضو کر کے نماز پڑھنے میں لگاؤ، یہ تکلیف لگاؤ، یہ کام آئے گا۔ اور یہ فاتحہ خوانی اتنی آسان ہے، ہم نے اس کو اتنا مشکل بنایا کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور نئے نئے مسائل ہر دن آئے دن نئے مسائل نکلتے ہیں، آئے دن نئے مسائل آتے ہیں۔ اب کیونکہ جہالت ہے گھروں میں اور خواتین سے ساری باتیں آتے ہیں، اور مرد حضرات بھی سمجھتے ہیں کہ گھر میں جو عورتیں کہہ رہی ہے وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، بس۔ اب آپ اتنا قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ دیا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اگر کنڈے کی 100 فاتحہ ہوگی کوئی ایک بھی گوشت نہیں بنائے گا، لا کر رکھیں گے بھی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے کہاں پر ہے بتائیے، کہاں پر ہے؟ کسی قرآن کی آیت میں ہے جس پر اتنا سختی سے عمل کر رہے ہیں، اتنا سختی سے نہ قرآن کی آیت پر عمل کریں گے نہ حضور کی حدیث پر عمل کریں گے، دادا دادی کی بات، نانا نانی کی بات قرآن و حدیث سے بڑھ کر عمل کریں گے۔ ایک عام سی فاتحہ خوانی ہے، عام فاتحہ ہے، آپ کی طاقت ہے، اگر آپ پوریاں بنا سکتے ہیں بنا کر دلائیں، کوئی بات نہیں، طاقت نہیں ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے آپ اس کو رکھ کر دلائیں تو بھی کنڈے کی فاتحہ ہو جائے گی۔ نیاز کر کے پھر سب لوگوں سے وصول کرنا، پھر وہ لے کر ڈالنا، منت کر کے ہم نے منت کی تھی اتنا نیاز دیں گے تبھی ہمارے کنڈے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ قرآن اور حدیث کی کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے، کئی کتابیں پڑھ کے آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، ایسے ہی نہیں، کئی حدیثیں پڑھی، ہزاروں حدیثیں پڑھی ہے، اور تفسیر کی کئی کتابیں پڑھی ہے اس مسئلے کے لیے کہ شاید کہیں پر تو طریقہ ہوگا، تو کسی کتاب میں، کسی حدیث میں، کسی تفسیر میں ایک بات نہیں ملی جو ہم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ تمام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ضرور کریں، صحیح طریقے سے، جو طریقہ میں نے بتایا ہے، گوشت ضرور بنائیں تاکہ یہ جہالت ختم ہونا ہے، یہ جہالت ختم ہونا ہے، کچھ بناؤ یا نہ بناؤ لیکن گوشت ضرور بناؤ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ 11ویں کی طرح امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے، لوگوں کو الگ طریقہ نہ لگے۔ اب کون سا بنانا ہے؟ اب اس فاتحہ خوانی میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میں نے حلال تمہارے لیے کیا وہ حلال چیز کو رکھ کر امام جعفر صادق کی فاتحہ دلاؤ۔ حلال کیا ہے؟ مرغ ہے، آپ مرغ کا گوشت رکھ کر اگر مرغ کی بریانی بنا کر امام جعفر صادق کی فاتحہ کنڈے کریں گے، کنڈے ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کے علاوہ آپ بڑا گوشت بنائیں گے اور اس پر کنڈے کریں گے، اس پر بھی کنڈے ہو جائے گی۔ حلال ہے، اللہ فرما رہا ہے، یہ خدا کا حکم ہے، میری بات نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بندو، جو میں نے حلال کیا اپنی زبان سے اسے حرام کیوں کہتے ہو؟ جو میں نے حلال کہا اسے کھاؤ، اس کے لیے آپ تمام اولیاء کی فاتحہ میں دلاؤ، یہ سب کچھ کرو، لیکن اللہ نے جس کو حرام کر رکھا ہے یہاں پر حرام کی فکر نہیں، سود کھاتے وقت ڈر نہیں ہوتا، یہاں روزے چھوڑتے وقت ڈر نہیں ہوتا، زکوٰۃ نہیں دینے سے ڈر نہیں ہوتا، نماز چھوڑنے سے ڈر نہیں ہوتا، یہاں کنڈے میں گوشت پکانے سے ڈر آ جاتا۔ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی دین ہے؟ یہ کون سی قرآن اور کون سی حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ تو لہٰذا محترم سامعین اکرام، یہ تمام باتیں بہت ضروری ہے، اس پر عمل کر کے اس جہالت کو ختم کرے۔ کسی نہ کسی کو شروع کرنا ہوگا، اگر 50 سال سے نہیں پکائے تھے تب معلوم نہیں تھا، اس سال سے شروع کرے، اس سال سے سب کچھ بنائے، سارے گوشت بنائے، سالن بنائے، باہر لگائے، لوگوں کو توشہ دے کر بھیجے، یہ جہالت کو ختم کرے۔ اب 50 سال سے نہیں کر رہے تھے، یقیناً نہیں کر رہے تھے، تب علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھے، اب علماء ہے، علم ہے، بول رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو
کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام کو علم دین سیکھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کو صحیح سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔